حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کے شروع میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا اس کے مختلف پہلو ہیں. ان پہلوؤں میں ایک پہلو بیان کیا گیا کہ اس میں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری طرف آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، تیسری طرف آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، اور چوتھی طرف آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ کے خاندان کے ہر فرد کے لیے ان میں سے ہر ایک اسوہ ہے. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کو ہم نے جیسا کہ سنا کہ آپ کی طبیعت میں حق پر استقامت تھی. قرآن کریم نے آپ کو حلیما اواہا منیبا کہا کہ آپ بردبار تھے. انسان کو بردبار ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ منیبا اللہ کی طرف انابت کرنے والا ہونا چاہیے. ایک باپ کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک باپ کو انابت کرنے والا ہونا چاہیے. ایک باپ کی حیثیت سے اسے اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ رب العزت ربی حبلی، اے اللہ تو مجھے ایسی اولاد نصیب فرما، وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. تو اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرنے والا ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اجتماعی خدمات کو انجام دیتے ہوئے، اپنے فریضہ نبوت کو انجام دیتے ہوئے بھی اپنے گھر سے بالکل غافل نہیں ہوئے. صرف آپ نے اپنی موجودہ اولاد اسماعیل اور اسحاق کی فکر نہیں کی، بلکہ آپ نے آپ کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر کی. اور آپ نے کہا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ ان میں کوئی ایسا رسول بھیج جو ان کی اصلاح کرنے والا ہو. پوری اپنی نسل اور اپنی آنے والی نسلوں اور انسانیت کے بارے میں آپ نے یہ فکریں اٹھائی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض حضرات نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد اول ہے، حضرت نوح علیہ السلام جد ثانی ہے، اور انسانوں کے جد ثالث جنہوں نے انسانوں کو صحیح فکری بنیادوں کے لیے بنیادیں ڈالی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جس پر دنیا کی تمام اقوام متفق ہے. یہود بھی آپ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی آپ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ بت پرست اقوام بھی آپ کو مانتی ہے، ہندو بھی آپ کو مانتے ہیں. مگر قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ حنیفا مسلما، یکسوئی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بھی ایک اہم ترین پہلو ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی تربیت کی ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں کی. آپ نے اپنے اولاد کی تربیت کی، آپ نے اپنے بھتیجے کی تربیت کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا. اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی جو خدمات انجام دی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امامت کا درجہ عطا فرمایا. قرآن کریم نے پہلے ہی پارے میں جس کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے امتحانات میں اتر کر بتلایا تو اللہ رب العزت نے ان سے صاف کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کو انسانوں کی امامت کے لیے منتخب کیا. لیکن اللہ رب العزت نے وہاں پر اعلان کیا کہ جو لوگ ظالم ہوں گے ہم انہیں خیر اور بھلائی کے امامت سے محروم رکھیں گے. دنیاوی ظاہری کچھ ٹیپ ٹاپ تو ان کو مل سکتی ہے، تھوڑی بہت حکمرانی تو ان کو مل سکتی ہے، مگر قلب پر جو حکمرانی ہوتی ہے، دلوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا اثر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی. آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو کہا گیا کہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے شیرخوار بچے کے ساتھ وادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ دیا گیا جہاں پر کچھ نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، کوئی انتظام نہیں تھا. چٹیل میدان تھا، بیابان تھا، جہاں یہاں تک کہ ریگستان تھا، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، اس کے بیچوں بیچ صرف اللہ رب العزت کے حکم کے خاطر چھوڑ کر آئے.
نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی اس آزمائش کے اوپر کسی طرح کی حیرانی ہوئی اور نہ انہوں نے اپنا کوئی اشکال اور اعتراض پیش کیا، نہ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے، بلکہ انہوں نے صاف کہا کہ ابراہیم اگر تم اللہ کی خاطر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو خدمات لی، ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں پر چھوڑا، پانی ختم ہو گیا، آپ چکر لگا رہی ہے، اتنے خلوص کے ساتھ آپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے محنت اور فکر کی کہ اس کو عبادت کا، حج اور عمرہ کا ایک جز بنا دیا جس کو ہم صفا مروہ کی سعی کہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظام کیا۔ تو ایک طرف توکل ہاجرہ دیکھیے، دوسری طرف توکل اسماعیل دیکھیے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسے کو دیکھیے، کیسے سنگین حالات میں بھی ہاجرہ نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب ظاہریہ کو بھی اختیار کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ دنیا میں آنے والی تمام کے تمام عورتوں کے لیے اسوہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی اتباع کی۔ اپنے شوہر کی کیوں اتباع کی؟ اس لیے کہ ان کے شوہر نے اللہ کے اشارے پر ان کو جو کچھ کرنے کے لیے کہا وہ کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کی، اس کے لیے اللہ کے ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب جو اختیار کر سکتی ہے وہ دوڑ بھاگ کر اس کے لیے پانی کی تلاش کی فکر اور کوشش کی۔ تو گویا کہ اور اللہ رب العزت نے ان کی اسی محنت کے نتیجے میں آب زمزم کو وجود بخش دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس پورے مکالمے کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، مگر چونکہ یہاں پر اختصار پیش نظر ہے اس لیے ان تفصیلات کو ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ قربان جائیے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے اللہ آپ کو اے والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور وہ لیٹ گئے۔ کیا دنیا آسمان یعنی روئے زمین نے اور آسمان نے کبھی اس منظر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ صرف اللہ کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر بیٹا زمین پر لیٹ گیا ہے اور باپ چھری لے کر اس کے گلے پر چلانے کی پوری اللہ کے حکم کی تابعداری کے لیے تیار ہے، اور وہ چھری نہیں چل رہی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ نہیں جلا سکی، اسماعیل کو چھری نہیں کاٹ سکی، یہاں تک کہ جنت سے ان کے لیے دمبوں کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اگرچہ اس احادیث کو پائے ثبوت تک نہیں مانا گیا ہے، کہ جب اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا تو فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اسماعیل نے اس کو سنا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور تعریف اسی کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ اگرچہ ہم نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں مگر تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس پورے واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے خاطر اور اپنے والد کی اتباع کے خاطر، ایسی اتباع جو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق تھی، اپنے آپ کو، اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور آج دنیا میں اسی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر یہ گوشت اور یہ خون مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر ہمارے دلوں کا امتحان مطلوب ہے۔ آج کی دنیا میں ایسی طرح طرح کی باتیں ہندوستان کی فضا کے اندر میں کہی جا رہی ہے کہ اس طرح کے ظلم ہے، یہ کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہنے والا یہاں تک کہ کہہ رہا ہے کہ تم جانوروں کو کیوں ذبح کرتے ہو، اپنی اولاد کو ذبح کر دو۔ ہمیں اگر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کیا ہوتا اور اپنی اولاد کو ذبح کر دیا ہوتا اور اللہ رب العزت کا حکم ہوتا تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہتے، مگر چونکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں جن چیزوں کی قربانی کا حکم دیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ قربانی ہم پر لازم ہے۔ لہذا ہم ان حالات سے پریشان نہ ہو اور اسوہ ابراہیم و اسماعیل کے اوپر ہم آ جائے اور ان تمام کے تمام پروپیگنڈوں سے متاثر ہوئے بغیر پوری استقامت کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں حضرت لوط علیہ السلام کہ ایک طرف آپ کے والد ایمان سے محروم رہے، آپ کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی، ظلم کیا آپ کے اوپر، مگر آپ کے بھتیجے آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ نے ان کو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا۔ تو اس طرح سے ہمیں آج ایسے باپ کی ضرورت ہو
جو ابراہیم کی فکر کا حامل ہو، ایسی ماں کی ضرورت ہے جو ہاجرہ کی فکر کی حامل ہو، اور ایسے بیٹے کی ضرورت ہے جو اسماعیل جیسی فکر اور اسماعیل جیسی تربیت رکھتا ہو. اور یہ سب کا وجود میں آ سکتا ہے جب ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آئے. ابراہیم کے اوصاف کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم کی طبیعت میں استقامت تھی. ابراہیم علیہ السلام اواہم منیبا، اللہ کی طرف گر گڑا کر متوجہ ہونے والے تھے. ابراہیم حلیم اور بردبار تھے. ابراہیم صداقت سے لبریز تھے، ان کے کلام میں صداقت، ان کے دل میں. ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے مالک تھے. آپ کا دل سلیم دل تھا، کسی کا حسد، بغض، کینہ آپ کے دل میں ذرہ برابر اس کے بارے میں کوئی جگہ نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کا توکل بے مثال تھا. یہ وہ صفات ہے جسے اختیار کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ایک ایسا خاندان وجود میں لانے کی توفیق مرحمت فرمائے جو دنیا کے اندر نمونہ بن جائے. اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام قربانیوں کو دیکھا اور دیکھا کہ میرا خاندان بھی میرے ساتھ، اس میں میرے بیٹے اور میرے اولاد بھی میرے ساتھ اور میرے بھتیجا بھی شامل ہے. تو کہا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ذکر خیر میرا چھوڑ دے. اللہ نے ان کے لیے جیسا ذکر خیر چھوڑ دیا کہ دنیا کے تمام اقوام ان کو اپنا پیشوا بنانے کی کوشش کرتی ہے. ہم بھی اگر ان کی طرح قربانی پیش کریں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت، بلکہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی اس نعمت سے ہمیں مالا مال کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اجتماعی پہلو پر اس سے اگلے مرحلے میں آپ کو ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.